نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر صدق الله العظيم۔ ہوا میں لہراتا سبز ہلالی پرچم، ہوا میں لہراتا سبز ہلالی پرچم، ہے اتحاد قربانی محبت کا علم، یقین قربانی اور ایثار کی ہے یہ پہچان، یہی ہے پاکستان، یہی ہے پاکستان۔ میری انتہائی واجب الاحترام معزز مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اگست کا مہینہ چل رہا ہے۔ سن 1947 عیسوی میں ماہ اگست کی 14 تاریخ کو یہ ملک پاکستان ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس دن دو نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ نمبر 1 آزادی کی نعمت، نمبر 2 یہ خطہ پاکستان۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل پر جہاں انعامات کا تذکرہ کیا، وہاں پر اللہ جل شانہ نے ان کی آزادی کو بھی بطور انعام مذکور فرمایا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ اس میں بنی اسرائیل کی آزادی کا تذکرہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے تمہیں آزادی عطا فرمائی آل فرعون سے۔ پتہ چلتا ہے آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح یہ جو خطہ ارض ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ اس زمین کے اندر جتنی معدنیات، جتنے خزائن، جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، دیگر کسی ملک کے حصے میں ایسی چیزیں نہیں آتی۔ لہٰذا یہ خطہ ارض، یہ پاکستان کا خطہ ٹکڑا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن نعمت کی قدر اسے ہی ہوتی ہے جس کا اس نعمت پر کچھ لگا ہو، یا پھر وہ اس نعمت سے محروم ہو۔ گویا کہ دو بندے ایسے ہو گئے کہ جنہیں نعمت کی قدر ہوتی ہے، جن کے پاس وہ نعمت نہ ہو یا جن کا اس نعمت کے حصول پر کچھ لگا ہو، انہیں اس نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے آباء و اجداد وہ اس پاکستان کی قدر کرتے ہیں، اس نعمت آزادی کی قدر کرتے ہیں، کیونکہ اس نعمت پر ان کا سب کچھ لگا ہے۔ وہاں سے جب ہجرت کر کے آئے تو یہ نہیں کہ اپنا مال و دولت ساتھ لے کر آئے ہوں، بلکہ دوسرا جوڑا کپڑے کا بھی ساتھ نہیں لا سکتے تھے۔ اتنے حالات مشکل تھے، قربانیاں پیش کی ہیں، تو ان کا اس آزادی پر بہت کچھ لگا ہے، لہٰذا انہیں اس آزادی کی نعمت کی قدر ہے۔ اسی طرح مقبوضہ جو کشمیر کے افراد ہیں، ان سے پوچھا جائے، وہ آزادی کی نعمت سے محروم ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں چونکہ ماں کی گود میں آزادی ملی ہے اور اسی طرح آزادی پر ہمارا کچھ لگا نہیں ہے، اسی بنا پر آج کا نوجوان اس آزادی کی نعمت کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ جل شانہ نے اگر آزادی کی نعمت سے نوازا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ جس مقصد کے لیے آزادی حاصل کی گئی تھی، ان مقاصد کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر اس نعمت پر اللہ جل شانہ کا شکر نہ ادا کیا جائے، آزادی کے جو مقاصد ہیں ان کے حصول کی کوشش نہ کی جائے، تو پھر اللہ جل شانہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس نعمت کو ہم سے چھین لیں۔ اس لیے کہ اللہ جل شانہ کا واضح فرمان موجود ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میں تمہاری نعمتوں کو چھین لوں گا۔ اس لیے بھائیو دوستو، اس آزادی کی نعمت کی قدر کرنی ہے،
اس کی ناشکری نہیں کرنی، ناقدری نہیں کرنی، ورنہ اللہ جل شانہ اس خطہ کو ہم سے چھین لیں گے۔ اسی طرح آزادی کے مقاصد کو پہچاننا ہے کہ آزادی کے مقاصد کیا ہیں۔ اس وقت جس وقت ہم نے آزادی حاصل کی، ہمارے ذہنوں کے اندر کیا مقاصد تھے، ہمارے اکابر نے کیا سوچ کر آزادی حاصل کی ہے، ان مقاصد کو ہم دیکھیں کہ آج 75 سال ہو گئے، کیا ہم ان مقاصد کے حصول میں کامیاب ہوئے یا وہ مقاصد ابھی تک ہمیں حاصل نہیں ہوئے۔ تو لہٰذا میں مختصراً 4 مقاصد ذکر کرتا ہوں۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کے تسلط سے اپنے آپ کو آزاد کروایا جائے۔ متحدہ ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت تھی، مغلیہ کا دور حکومت تھا، جس کے اندر ہندو بھی تھے، جس کے اندر ہندو بھی آباد تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، گویا کہ مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی وہاں پر آباد تھے۔ تو سب نے مل کر اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کی، اس لیے کہ سب انگریز کے تسلط سے آزادی چاہتے تھے۔ تو اس کے اندر مسلمان اور دیگر مذاہب کے لوگ سارے کے سارے شامل تھے، سب نے مل کر انگریز کے تسلط سے آزادی کی کوشش کی اور سب اس کے اندر کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد جو 3 مقاصد ہیں، وہ 3 مقاصد ایسے ہیں کہ جن کے اندر مسلمان تنہا تھا، مسلمان اکیلا تھا، دیگر مذاہب اس کے ساتھ شریک نہیں تھے، اور دیگر مقاصد کے حصول کے لیے کوشش اس لیے کی گئی کہ جب انگریز بھاگنے پر مجبور ہو گیا تو اس نے جاتے ہوئے یہ کیا کہ جمہوریت کا نعرہ لگا کر حکومت ہندوؤں کی جھولی میں ڈال دی، اس لیے کہ ان کی اکثریت تھی، ان کی آبادی زیادہ تھی۔ ہمارے اکابر پریشان ہو گئے کہ پہلے انگریز کی حکومت تھی، اب ہندوؤں کی حکومت ہے، تو ہمارا جو مقصد ہے کہ ہم اپنی ثقافت کو، اپنی تہذیب کو، اپنے اقدار و روایات کو محفوظ کر سکیں، غالب کر سکیں، یہ اس طرح رہ کر غالب نہیں ہو سکتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں عدل و انصاف کا نظام قائم ہو، اسلامی قوانین نافذ ہوں، وہ اس طرح اکٹھے رہ کر حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم چاہتے ہیں ہم اپنی معیشت کو مضبوط کریں، اس طرح ہم اپنی معیشت کو مضبوط نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے گویا کہ دوبارہ آزادی کے حصول کی کوشش کی گئی۔ پہلے انگریز سے جنگ تھی، اب ہندوؤں کے ساتھ جنگ ہے۔ تو مقاصد کیا تھے؟ مقاصد وہی تھے جو ابھی میں نے عرض کیے کہ ہم اپنی ثقافت کو، اپنی تہذیب کو بچا سکیں، محفوظ کر سکیں، غالب کر سکیں۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ ہندوؤں کی معیشت کو کمزور کیا جائے، اپنی معیشت کو مضبوط کیا جائے۔ اور تیسرا مقصد یہ تھا کہ عدل و انصاف قائم ہو، ظلم و بربریت کا خاتمہ ہو، اسلامی قوانین نافذ ہوں، شرعی عدالتیں قائم ہوں جن کے اندر فقہ حنفی کے مطابق فیصلے ہوں۔ لیکن آج 75 سال ہو گئے، وہ بظاہر تو ہمیں ایک آزادی ملی ہے، لیکن دیکھا جائے تو اس وقت جس طرح ہم انگریز کے غلام تھے، اسی طرح آج امریکہ کے غلام ہیں۔ اس وقت ہمارے اکابر نے سوچا تھا ہم اپنی ثقافت کو، تہذیب کو غالب کر کے رہیں گے، لیکن آج اس خطہ ارض کے اندر آنے کے بعد بھی ہمارے اوپر غیروں کی تہذیب غالب ہے۔ اسلامی تہذیب کو اپنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہمارا مقصد تھا کہ ہماری معیشت مضبوط ہو جائے، آج بھی ہماری معیشت مضبوط نہیں ہے۔ ہم عالمی قرض کے جو ادارے ہیں ان کے قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ہمارا ملک مقروض ہے، لہٰذا یہ مقصد بھی ہم ابھی تک حاصل نہ کر سکے۔ اور آخری مقصد یہ تھا کہ اسلامی قوانین نافذ ہوں، شرعی عدالتیں قائم ہوں، اور یہ مقصد بھی ہم ابھی تک حاصل نہ کر سکے۔ لہٰذا بھائیو دوستو، صرف جشن منانے کا نام آزادی نہیں ہے۔ آزادی یہ نہ سمجھی جائے کہ بس بائک کا سلنسر نکال لیا اور بندہ بائک کی ریسنگ کر رہا ہے، جھنڈے لگا لیے، جھنڈیاں لگا لی، اپنے چہروں پر طرح طرح کے چھاپے بنا لیے، یہی آزادی ہے۔ یہ آزادی نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے آزادی کی جو مقاصد ہیں ہم ان کے اندر کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں، لہٰذا ان مقاصد کے حصول کی کوشش کی جائے۔ لہٰذا
ہم اپنے ملک کو خود مختار بنائیں۔ اگر نوجوان ترقی کرے گا، محنت کرے گا، پاکستان کی آزادی کے حصول کے جو مقاصد تھے، جس کی بنا پر ہم نے آزادی حاصل کی تھی، ان مقاصد کو اگر پہچان کر نوجوان محنت کرے گا، نوجوان ترقی کرے گا، نوجوان کی ترقی کی وجہ سے یہ ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا، ہماری معیشت مضبوط ہو۔ ہم اس کے لیے کوشش کریں اسلامی قوانین نافذ ہوں، شرعی عدالتیں قائم ہوں، ہم اس کے لیے کوشش کریں تو یہ آزادی کے جو مقاصد ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے، ورنہ اگر ہم آزادی کے مقاصد بھول گئے، اللہ جل شانہ کی اس نعمت کی ناقدری کر بیٹھے، تو پھر اللہ جل شانہ اس نعمت آزادی کو اور اس نعمت خطہ ارض کو ہم سے چھین بھی سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اس پاکستان کے استحکام کے لیے جو آدمی جتنا کردار ادا کر سکتا ہے اسے کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔